یہ عید کی نماز کا وقت کب سے ہے اور یہ کیسے پڑھیں گے؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ یا 30 منٹ، آدھا گھنٹے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ دیر سے پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سنت یہی ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جلد سے جلد اور زوال سے پہلے پہلے ہی اس نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اب عید کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ یاد رکھ لیجئے، عید کی نماز ہم لوگ اس وقت گھر میں پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ عید کی نماز کے لیے خطبہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور عید کی نماز فجر کے بعد جلد سے جلد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم لوگ عید کی نماز پڑھیں گے تو یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اسی طرح جلدی نماز ادا کی جاتی تھی۔ بہت زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اب عید کی نماز کے لیے خطبہ تو نہیں ہے، تو پھر ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہی عید کی نماز پڑھ لے گا۔ کیسے؟ اب گھر میں خواتین ہیں یا بچے ہیں، ان سب کو پیچھے ٹھہرائیں گے، اور جو امامت کریں گے، جو نماز پڑھانے والے ہیں، وہ جہری قرات کریں گے۔ جہری قرات یعنی اونچی آواز میں قرات کریں گے، اور عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ نماز کے لیے نیت زبان سے بولنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور کون سی بھی نماز کے لیے یہ جو نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے، اس طرح جو کچھ بھی بولتے ہیں نا، یہ کسی بھی نماز کے لیے نہیں ہے۔ نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ہم لوگوں نے جو ارادہ کر لیا ہے وہی ہماری نیت ہے، زبان سے صرف اللہ اکبر بولیں گے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ عید کی نماز کیونکہ آج تک سوائے امام صاحب کے ہمارے ماحول معاشرے میں کبھی کوئی دوسرے نماز نہیں پڑھے، تو اس کے لیے آپ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عید کی نماز کہتے بھائی کیسا پڑھاتے کہ کیا ہے کہ آج تک کبھی پڑھے نہیں، ہمارے کو معلوم نہیں، اس میں تکبیرات زیادہ بولنا رہتا، وہ کیسا غلطی گئے تو کیسا غلط ہوتا ہوں گا، اس طرح یہ ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، امامت کرانے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھے گا، اور پیچھے مرد حضرات ٹھہریں گے، گھر والے، پھر ان کے پیچھے اور عورتیں ہیں تو عورتیں ٹھہریں گے، بچے ٹھہریں گے، اس طرح سب بنا لیجئے، ٹھیک ہے؟ سب بنانے کے بعد زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالنا، پہلے کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر بولیں گے، اپنے کانوں تک یا کندھوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ رہے گا، کانوں کو پکڑنا یا کانوں میں انگلیاں ڈالنا، سر پکڑنا، اس طرح کوئی نہیں۔ سننا طریقہ کیا ہے؟ کندھوں تک یا کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے، ہتھیلیاں اس طرح رکھیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے بعد دعائے افتتاح، ٹھیک ہے؟ افتتاح میں اکثر لوگوں کو جو دعا یاد ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ثنا، جس طرح ثنا کہا جاتا ہے سبحانک اللہم، یہ بھی دعا افتتاح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہم باعث بینی وہ بھی ہے، دعائیں دوسری بھی ہیں، تو بہرحال آپ ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دعا افتتاح پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد اب کیا کریں گے؟ 7 مرتبہ یاد رکھ لو، جیسے ہی دعا افتتاح مکمل ہو گئی، اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، 1، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 7 مرتبہ آپ کو اللہ اکبر بولتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے۔ جب 7 مرتبہ ہو گیا مکمل، اب کیا کریں گے؟ ویسے ہی ہاتھ باندھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو سورت آتی ہے وہ علم تارا ہی آتا ہے تو صرف علم تارا، انا اعطیناک یا سبح اسم ربک الاعلی، اس طرح آپ کو جو سورت آتی ہے وہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھیں گے جہری قرات یعنی اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع دین کرتے ہوئے آپ رکوع کریں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے رفع دین کرتے ہوئے، پھر سجدہ، جیسے عام طور پر آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں، پھر اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، ویسے ہی پورا 2 سجدے ہو گئے، 1 رکوع 2 سجدے۔ پھر 2 سجدوں کے بعد جیسے ہی آپ کھڑے ہوں گے اللہ اکبر بول کر، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر 5 مرتبہ، جیسے پہلی تکبیر کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر بول کے تکبیر بولے، اب 5 مرتبہ سجدے سے اٹھتے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 5 مرتبہ اللہ اکبر بولیں گے۔ اب
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद जो सूरा आपको आता है वो सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रुकू सजदा करेंगे, फिर अत्तहियात पढ़ के दरूद पढ़ के, फिर जैसे आप हमेशा नमाज़ पढ़ते हुए सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये ईद की नमाज का तरीक़ा है। 2 रकत नमाज आपकी ईद की अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। उसके लिए कोई खुतबा नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ गए। तो अभी इस साल हम लोग इंशाअल्लाह घरों में ही ईद की नमाज़ अदा करेंगे।